اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وزن اس دن حق کے ساتھ ہوں گے، پس جس شخص کے وزن اس دن بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہونے والے کہلائیں گے، اور جس کے وزن اس دن ہلکے ہوں گے بس یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بسبب ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور کیا ہم نے تمہارے لیے وہاں رہنے کی جگہ، تھوڑے ہیں لوگ جو شکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں قیامت کے دن وزن اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ قیامت برحق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس مرنے کے بعد ہم ختم ہو گئے اور اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے ہمارے لیے یا تو اجر و ثواب ہے اور یا وبال ہے، عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مومن اور مسلمان کی زندگی اور ہر انسان کی زندگی، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کی زندگی صرف دنیا تک نہیں بلکہ عالم ارواح سے اس کا سفر شروع ہوا اور چلتے چلتے یہ یہاں آ گیا۔ اب یہاں سے کوچ کرے گا، یہ عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردے کے، وہ ہم سے پردے میں ہے، یعنی ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، بس جو اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز کبھی ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں اس کو ہم تصور میں کیسے لائیں گے۔ تو پھر عالم برزخ کے بعد حساب کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، پل صراط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اور مرنے کے بعد ثواب یا عذاب یہ برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کریں گے۔ اب یہ بات زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو، جس کا جسم ہو۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں، جس چیز کا جسم ہی نہیں تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلے تو یہ چیزیں مشکل تھیں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب اس دور میں سائنس نے ترقی کی تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے لگ گئی۔
مثلا بخار ہے، بخار اس کا کوئی جسم نہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ بخار کا ایسا جسم تھا، ایسی ڈرونی شکل تھی، ایسا تھا، ایسا کچھ نہیں. بخار ایک حرارت ہے. آج تھرمامیٹر سے بخار چیک کر لیا جاتا ہے کہ بھی آیا کتنا بخار ہے، کم ہے، زیادہ ہے. سردی گرمی ٹمپریچر، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں. لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے آلات لگے ہیں جو درجہ حرارت بتاتے ہیں کہ آج جو ہے درجہ حرارت اتنا ہے، 30 ہے، 35 ہے، 40 ہے، 42 ہے. یہ پیمائش. ہوا ہے، محسوس کر لیتے ہیں لیکن جسم نہیں ہے. اس ہوا کا بھی پیمائش ہو جاتی ہے. جو ٹائروں میں ہوا ڈالتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی ہوا ہے، اتنی ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ جب انسان یہ کر سکتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے ان کو وزن کیا جا سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی جسم دے دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعمال صالحہ خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کے پاس آ جائیں گے، برزخ میں، سواری کی شکل میں، اور کن شکلوں میں. اور برے اعمال سانپ، بچھو، اژدہے کی صورت میں انسان کے پاس آ کر کے اسے ڈسیں گے، اسے عذاب سے دوچار کریں گے. اور پھر قیامت کے دن جو وزن ہوگا تو فرمایا موازین کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے وزن کے لیے ترازو ہوں گے. بعض نے تو کہا علماء نے کہ یہ اس لیے جمع کا لفظ لائے کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ بہت زیادہ بڑا ہوگا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے. بعض علماء نے لکھا کئی سارے ترازو ہوں گے جس پر وزن ہوں گے. پھر بعض علماء نے لکھا کہ وزن 2 دفعہ ہوگا. ایک دفعہ ایمان اور کفر کا وزن ہوگا، اور ایک دفعہ صرف جو مومن ہیں ان کے اعمال کا وزن ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ وزن کے لیے ترازو ایک ہوگا، بعض نے کہا ترازو بہت سارے ہوں گے. بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اور بد، مسلمان اور کافر کا وزن کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ درخت پر چڑھے تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو وہ دیکھ کر انہیں مسکرانے لگے. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل باریک باریک ہیں، اس کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آ گئی. آپ نے فرمایا کہ یہاں تو یہ باریک ہیں، قیامت کے دن وزن اعمال میں یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. تو علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن اشخاص کا وزن ہوگا، افراد کا وزن ہوگا، نیک لوگوں کا الگ. اور پھر احادیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس آیت سے اور احادیث سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ وزن ہوگا، وزن ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا. یعنی ایک ہے گننا،
گنتی اور چیز ہے، وزن اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک آدمی نے 100 رکعت پڑھی، اب گنتی میں 100 آ گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی، وہ کہنے کو 2 ہیں، لیکن وہ 2 جو اس نے پڑھی وہ نہایت توجہ سے پڑھی، دھیان سے پڑھی، خشوع خضوع سے پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پڑھی، تو ان 2 کا وزن کل قیامت کے دن اس 100 والے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وزن جو ہوگا وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا۔ جس عمل کو جس قدر اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کا وزن سب پر بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا جس کے پاس گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا تا حد نظر، دائیں بائیں اتنا پھیلا ہوا ہو، تو وہ ایک نہیں 99۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بتاؤ بھئی ہمارے فرشتوں نے، لکھنے والوں نے کوئی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کی؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے صحیح لکھا؟ کہے گا صحیح لکھا۔ تو گھبرائے گا کہ اب میری کہاں بچ؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ سوچے گا کہ بھئی یہاں تو انبار لگا ہوا ہے، ایک نیکی کیا کام کرے گی؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں یہ 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ یہ رکھ دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن وزن اعمال میں حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اس کا بھی بہت وزن ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اخلاق ایسا عمل ہے جو راتوں کو بیدار رہتا ہے اللہ کی عبادت میں، دن کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا حسن اخلاق والا اجر و ثواب میں ان سے آگے بڑھ جاتا ہے، ان سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ حسن اخلاق کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں بہت مختصر سا ہے، وہ یہ کہ بھئی ہنس کے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ اگر اس کا نام حسن اخلاق ہے تو یہ تو دکانداروں کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن وہی چیز اگر واپس کرنے جائیں تو سب سے کم انہی کے پاس نظر آئے گا، کہے گا پھینک دو سامنے، میرے پاس کیوں اٹھا کے لے آئے؟ نہیں، یہ ایک نشانی ہے، مسکرانا مسلمان کو دیکھ کر ایک حسن اخلاق تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، کہ آپ کے اندر میں، ہمارے اندر میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو، یہ حسن اخلاق ہے۔ کہ ایک شخص جو ہے اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم سے رہا نہیں گیا، ہم اس کی پریشانی دور کر دی۔ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہم نے اس کو سینے سے لگایا۔ کسی نے ہمیں گالی دی، ہم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک شخص حضرت کو برا بلا کہنے لگا تو حضرت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا حضرت یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، جب تک آپ اس کو کراری نہیں سنائیں گے نا یہ انسان کا بچہ نہیں بنے۔ حضرت نے فرمایا کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا، جو اس کے اندر ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے، جو میرے اندر ہے وہ میں ظاہر کر رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کسی نے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھو اللہ واسطے کا بیر جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو کسی سے بھی ہو جاتا ہے، بروں سے بھی ہو جاتا ہے، اچھوں سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی سے بیر تھا، کوئی لینا دینا نہیں، تو ایک شخص ان کو گالیاں دینے لگا، تو گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت جو ہے درم ہوتے تھے چاندی کے اور دینار ہوتے تھے سونے کے، سکے میں پیسوں میں یہ چلتے تھے۔ تو حضرت نے ایک بڑا برتن درم دنانیر کا بھر کے اس کے گھر پہ گئے اور دستک دی، اب وہ باہر نکلا تو حضرت نے اس کو ہدیہ پیش کیا، اب وہ حیران ہوا کہ یہ کیا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی تم نے اتنی محنت سے کیوں ہی نیکیاں مجھے دی ہیں، مجھے شرم آئی کہ میں آپ کو اس کا بدلہ نہ دوں، مجھے شرم آئی کہ میں اس کا بدلہ نہ دوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس نے فوراً معافی مانگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق اس چیز کا نام ہے، اخلاق جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جبھی تو اللہ پاک نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بتلایا۔ اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی یاد آ گئی، دیکھو میرے پیارو، ہم دنیا میں اخلاق بانٹتے ہیں، دنیا میں اخلاق محلے میں بانٹیں گے، رشتہ داروں میں بانٹیں گے، دوستوں میں بانٹیں گے، جہاں بھی جائیں گے لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں میں اخلاق نہیں بانٹتے، اپنے بیوی بچوں میں اخلاق نہیں بانٹتے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ برا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے اس کو ہم، اور اگر اللہ کی طرف سے ایسا کچھ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہم مالدار ہیں اور کار کوٹھی والے ہیں، اچھا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے، اور اتفاق کے بیوی بیچاری غریب گھر سے ہے، توبہ، پھر تو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے، پھر تو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے، پھر تو سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، پھر تو اس کے گھر جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کے گھر میں کہتے ہیں ہاں ہاں اپنے بھائی کو فون کرو وہ آئے لے جائے چھوڑ جائے، یہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھو جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ سب کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوشبو چند ایک کے لیے تو خوشبو ہو اور باقیوں کے لیے بدبو ہو، نہیں، جو حسن اخلاق ہیں وہ سب کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مستحق ہمارے گھر والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن وزن اعمال میں جو اجر و ثواب سب سے پہلے رکھا جائے گا، قیامت کے دن وزن اعمال میں جو اجر و ثواب سب سے پہلے رکھا جائے گا وہ ہوگا جو میں اور آپ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ کر دیا اور ضائع ہو گیا، نہیں، وہ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ دیکھو آج ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، ایدی میں دے دیا، چھیپا میں دے دیا،
فلاں میں دے دیا، فلاں میں دے دیا، یہ تو ثواب ہے۔ جو بیوی پر خرچ کیا وہ ثواب ہی نہیں، جو بچے پر خرچ کیا وہ ثواب نہیں۔ بیوی پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس 2 خواتین آئیں، اتفاق سے دونوں کا نام زینب، دونوں کا نام زینب، اور اس زمانے میں زینب کئی سارے لوگوں عورتوں کا نام تھا۔ حضور کی بیٹی کا نام زینب، حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب، اور صحابہ کرام کی ازواج کا نام زینب۔ تو یہ حضور کے پاس آئیں، لیکن حضور کے پاس حضور کے روب کی وجہ سے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی، پیچھے کھڑی ہو گئیں اور حضرت بلال ٹکرا گئے۔ ان سے کہا کہ حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتلاؤ کہ اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارا شوہر غریب ہے اور ہم اپنا مال شوہر کو دے دیں تاکہ وہ ضرورتیں پوری کرے، تو کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ مسئلہ پوچھوایا، اور ساتھ ہی کہا کہ ہمارا نام بھی نہ بتانا۔ تو حضرت بلال آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین آئیں۔ فرمایا کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ زینب۔ کہا کون زینب؟ کہا یا رسول اللہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں، ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہیں؟ کہا یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ صرف ثواب ہی نہیں، دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب۔ تو پتہ چلا کہ اپنی بیوی بچے ہمارے اخلاق کے سب سے پہلے مستحق ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے پڑوس والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب سے پہلے ہمارے اخلاق کے مستحق، باقی بعد میں۔ اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا میں نے عرض کیا کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک گھر کے بارے میں پتہ چلا، وہ بیچاری کہ اس گھر کے جو کفیل ہیں، یعنی ایک صاحب ہیں، 5 بچی ہیں، ایک بیٹا ہے ان کا، جب گھر میں آئیں گے تو دروازہ سے کھولنے سے پہلے گالیاں شروع کر دیں، گالیاں شروع کر دیں، ایسی گالیاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کان سننے سے عاجز آ جائے، کان سننے سے عاجز۔ یہ مسئلہ سامنے آیا، بتایا کہ بھی یہ صورتحال ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھی کیا کام کرتے ہیں؟ بتایا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی معاش یعنی ان کی تنخواہ وغیرہ وہ کم تو نہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ملنے والے پیسے کم ہوتے ہیں، مشقت والا کام ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن طبیعت میں آ جاتا ہے، یا آپ بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے بیجا فرمائشیں ہوتی ہیں۔ تو سب ساری باتیں پتہ چلیں تو کہا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ حال ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گھر میں بچے بچیاں اس طرح سہمے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کہیں کوئی برتن بھی گر جائے تو ہم سمجھتے ہیں اب خیر نہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، کہ کئی ساری جگہوں پہ پہنچیں گی، یہ بات سنی جائیں گی، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اخلاق کس کا نام ہے، اور اخلاق کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ اس کے بعد جو آپ سے متعلق ہیں وہ لوگ، وہ ہمارے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن وزن اعمال میں سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اخلاق ہے، حتیٰ کہ جو با اخلاق شخص ہے وہ رات بھر عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اس سے بھی آگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب رو رہے تھے، رو رہے گناہوں سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آ کر کے آپ کو بتلاؤں، جو شخص اللہ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے خوف میں رو دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں یہ تولا ہی نہیں جا سکتا، اس کا وزن ہو سکتا ہی نہیں. کتنی بڑی جہنم کیوں نہ ہو، یہ پوری جہنم کو اس پر بھجا دیتا ہے. اب دیکھیں کہ کتنے اعمال اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. ہماری اللہ ہمیں معاف فرمائے، کم نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے رویا کرو. اور صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا رونے جیسا انداز ہی اختیار کر، رونے جیسا انداز ہی اختیار کر. تو پتہ چلا کہ بھئی قیامت کے دن قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب بھی ہے، راحت بھی ہے، وزن اعمال بھی ہونا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا کس عمل کا کتنا وزن ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کے لیے اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ پاک بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اعلیٰ اخلاق ہمیں نصیب فرما. اپنی محبت میں رونا گڑگڑانا نصیب فرما. اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ایک ساتھی ہیں، ان کے لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے، ہماری مسجد کے نمازی ہیں، تو یہ بیچارے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور خاصا علاج کرایا ہے، لیکن ڈاکٹروں نے لا علاج ہی قرار دے دیا. تو پہلے تو مستقل نمازوں میں تشریف لایا کرتے تھے، اب کچھ دنوں سے تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. سب حضرات اپنی انفرادی دعا میں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائے.